السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی شعبان المعظم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ جس مہینے میں عبادت فرماتے، سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے، وہ یہی شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کی 15ویں شب کو شب بارات کہتے ہیں۔ شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات ثابت ہیں، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ ان سب کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنیا النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اپنی شان کے مطابق اس دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ فنادا منادن، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ حل من مسترحم فارحم له، ہے کوئی مجھ سے رحم طلب کرنے والا کہ میں اس پر رحم کروں۔ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ فلا يسأل احد شيئا الا اعطي له، کہ اس رات جو بندہ جو دعا بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو دعا مانگنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن 8 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے مشرک بندہ۔ مشرک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ بندہ کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معافی عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو بندہ کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اس رات کو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جس بندے نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وَعَاقٌ لِوَالِدَيْن، وہ بندہ کہ جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو وہ بچہ بچی جیسے اس کے پیرنٹس ناراض ہیں، اس بچے اور بچی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معافی عطا نہیں فرمائے گا، لہذا اس رات سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے رجل فی قلبہ شحناء، وہ بندہ کہ جس کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، جیلسی پن ہو، ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معافی عطا نہیں فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے زانی بندہ۔ زانی بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معافی نہیں عطا فرمائیں گے جب تک وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ 6 نمبر پر آتا ہے شرابی بندہ۔ جو بندہ شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اس رات معافی عطا نہیں فرمائے گا۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے قاطع رحم، جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معافی نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور 8ویں نمبر پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُسْبِلِ إِزَارٍ، کہ جو بندہ اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی معافی نہیں عطا فرمائیں گے، جس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ بنو کلب کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ پورے عرب کی بکریوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے
اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو پھر بھی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ان 8 گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ آپ کے اندر موجود ہے تو اس رات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیں اور اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ اور اسی رات کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ اس رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اذکار کرو، تلاوت کرو، صوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس سال جس بچے نے بھی پیدا ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، وفیہا کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور ہر وہ بندہ جس کو اس سال موت آنی ہے اس کا بھی نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات کے اندر ہمارے اعمال نامے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان، کہ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سے کوئی رات بھی افضل نہیں ہے، لہذا اس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نفل عبادات کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ اگر یہ نفل عبادات نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم کوشش کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی لغو کام نہیں کرتا تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔